الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا رفع إصبعه إلى الخمس والخمس مردود علیکم فأدوا الخیاط والمخیط فقام رجل فی یدہ قبۃ من شعر فقال اخذت هذه لأسلخ بها بردعة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اما من کان لی ولبنی عبد المطلب فهو لك فقال ما اذا بلغت ما ارى فلا ارب لی فیها ونبذها رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت عمر ابن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب ہوئے تو اس کے کوہان سے ایک بال لیا، پھر فرمایا اے لوگو، اس فی میں سے میرے لیے کچھ نہیں، اور نہ یہ بال، اور اپنی انگشت شریف اٹھائی سوائے خمس کے، اور خمس بھی تم پر ہی لوٹ جاتا ہے، لہٰذا سوئی دھاگا بھی ادا کرو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں بالوں کی بنڈلی تھی، بولا میں نے یہ لیا ہے تاکہ اس سے کمبل کو درست کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری یا عبد المطلب کی اولاد کی ہو تو وہ تیرے لیے ہے۔ وہ بولا کہ یہ اس حد تک پہنچی ہوئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا وبارتن یا وبارہ، یہ خاص اونٹ کے بال کو کہتے ہیں، اور جو شعر ہے یہ ہر بال کو کہا جاتا ہے۔ سنام اونٹ کی پیٹھ پر ابری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے جسے کوہان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بال لیا، پھر اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، پھر فرمایا یہ حقیر سی حقیر چیز، یعنی بال معمولی چیز ہے، یہ بھی غنیمت سے میرا حصہ نہیں ہے، اس سے مال صفی مستثنا ہے۔ مال صفی وہ چیز ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ جائے، جیسے پیچھے حدیث میں واقعہ ذوالفقار کا گزرا ہے، تلوار کا، تو وہ صفی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گئی تھی۔ یا غزوہ خیبر میں بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خوئی ابن اخطب کو اس صفی میں شامل کیا، پسند کر لیا۔ اس صفی میں 100 حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثلا بی بی صفیہ یہود کے سردار کی بیٹی تھیں، ان کا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہونا ہی موضوع تھا، یا پھر ذوالفقار جو تلوار تھی، کفار کے سردار کی تلوار تھی،
حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اس کا ہونا ہی موضوع ہے تاکہ کفار زیادہ جلیں، ایمان لائیں نا، جلیں، مسلمانوں سے جلیں۔ بہرحال یہاں قانون کا ذکر ہے اور صفی کا اختیار فرمانا، یہ دائمی قانون نہ تھا، کبھی کبھی اتفاقیہ تھا، ہر دفعہ نہیں ایسے، جب کبھی موج میں آ گئے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دل آ گیا، بس دل مطہر آ گیا تو وہ چیز لے لی، پھر اس کو مال صفی کہتے ہیں، یعنی جو پسند آ جائے۔ اب اشارہ کے لیے انگلی اٹھائی، یعنی صرف ایک خمس ہی ہمارا حق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ خمس میرا اور میرے خاندان اہل بیت کا ہے، بنی عبد المطلب کا ہے، یعنی وہ بھی تمہاری مصلحتوں میں خرچ ہو جاتا ہے، میں کوئی ذاتی طور پر تو نہیں خرچ کرتا۔ اس خمس سے ہم جنگی تیاری کا سامان خریدتے ہیں، جنگی سامان خریدتے ہیں، گھوڑے خریدتے ہیں، تیر خریدتے ہیں، برچیاں خریدتے ہیں، نیزے خریدتے ہیں، مجاہدین کی ٹریننگ کرتے ہیں، وظائف دیتے ہیں، تو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ جو مال خمس ہے یہ بھی ہم تمہارے اوپر ہی خرچ کر دیتے ہیں، موقع کی مناسبت سے پھر مساکین کی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اونی دھاگا کی گچھی ہے، وہ جو شخص لے آیا، اس نے نکالا، تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ میرا کمبل پھٹا ہوا ہے، ادڑا ہوا ہے، میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں یہ گچھی لے سکتا ہوں بالوں کی دھاگے کی۔ یعنی اگر یہ دھاگا کی گچھی میرے خمس میں آ گئی، پھر آپ نے اس کو جواب دیا نا کہ اگر یہ دھاگا کی گچھی میرے حصہ یعنی خمس میں آ گئی تو میری طرف سے تجھے اجازت ہوگی، اور اگر کسی میرے عزیز، میرے رشتہ دار اہل بیت کے حصے میں آ گئی تو وہ غنیمت میں آ گئی تو میں تمہیں لے دوں گا، تمہیں میں اس کی طرف سے بھی اجازت دیتا ہوں کیونکہ اس کی ملکیت تو میری ہے۔ لیکن اگر کسی اور کے حصہ میں پہنچ گئی تو پھر وہ جانے اور مالک جانے، پھر میں اس سے تمہاری التجا نہیں کروں گا، میرا اختیار نہیں ہے اب، کیونکہ مالک وہ بن گیا ہے۔ یعنی اب اس معمولی چیز وہ کہنے لگا اگر اتنی پابندی ہے، اتنی سخت سزا ہوتی ہے، ایسی تنگی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میں پہلے تو یہ انتظار کروں کہ وہ کس کے حصے میں آتی ہے، پھر جس کے حصے میں آتی ہے میں اس کے پاس جاؤں اور اس کی منت سماجت کروں، پھر آگے اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے، تو میں یہ زحمت ہی نہیں کرتا۔ پھر مالک سے میں خوشامد جب کروں گا تو میرا نفس جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ غالباً وہ ڈر گئے تھے، معلوم ہوا اس حدیث سے وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے گچھی وہیں رکھ دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیانت کے مرض سے نجات دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے، امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھاتا ہے جوں کی توں اسے واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔